بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 72 نشانیاں۔ اگر یہ نشانیاں قریب قریب پوری ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت بالکل قریب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، امانت برباد کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاق کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ وہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوں گی، لوگ اولاد کی خواہش رکھنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج ہی دیکھ لے، خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ کمینوں کے ٹھانٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھانٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، یعنی سب برہہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے، امین خیانت کریں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں، العیاذ باللہ۔ لوگ جانوروں کی خالوں کے لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، آسن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نقشے کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے
اونچے اونچے مینار بنیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائے گی، سری سجاؤ کو ختم کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنے کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر محجب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ مالک بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے سانہ بسانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کرے گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائے گی۔ آج دیکھ لے نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے جیسے تیرے سر کی قسم۔ مسلمان بھی بغیر کہیں جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ لوگ تو وہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری حاصل ہو جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہوگی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں وہ شخص سب سے زیادہ رذیل اور بد خصلت انسان ہوگا، اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوگی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، راستے میں شراب پی جائے گی، ظلم کو فن سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے، پولیس والوں کی تعداد بہت ہوگی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے لیے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور اس کے قرآن کی دعوت اور اس کے سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں کے
لجون تجون کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ طریقہ غلط اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائے، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائے، یا آسمان سے پتھر برسے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ان علامات پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، آمین۔